رمضان سے کچھ دن قبل میرے پاس بڑی رقم آئی تھی، لیکن سال نہیں ہوا، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ سال کے شروع میں مثلا ایک سال آپ نے زکوٰۃ دی تھی، اب سال زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نیا سال آپ کا شروع ہو گیا، آپ کے پاس پیسے تھے، آپ صاحب نصاب تھے، نصاب کے بقدر آپ کے پاس مال موجود تھا، درمیان سال میں اونچ نیچ ہوتی رہی، بیچ میں ایک بڑی رقم آ گئی، 2 دفعہ آ گئی، رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی اگر آپ کی رقم آ گئی اور آپ یکم رمضان کو آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اور اس سے 2 دن پہلے بھی بڑی رقم آئی ہے، تو اس پوری رقم پر آپ کو زکوٰۃ دینی لازمی ہے۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ درمیان سال میں اگر آپ بالکل زیرو ہو گئے، صفر ہو گئے، اور اب آپ کے پاس پیسہ آیا ہے تو اب اس کے لیے الگ سال شروع ہوگا، یہاں سے سال شمار ہوگا، لیکن اگر درمیان سال آپ کے پاس آیا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ حج کے لیے میں نے رقم جمع کر کے رکھی ہے اور اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو کیا کیا جائے؟ حج کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہو یا بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو، کسی بھی کا مقصد کے لیے رکھی ہے آپ نے رقم، ابھی دی نہیں ہے اور رمضان زکوٰۃ کا وقت آپ کا آ گیا، اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے آپ کو دینی۔ دکان میں تجارت کا مال ہے، کچھ کی قیمت کم ہو گئی ہے، کچھ کی بڑھ گئی ہے، زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ تجارت کا جتنا بھی مال ہوتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جو اس وقت ہوتی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو، جس کی قیمت کم ہو گئی تو کم لگائیں، جس کی بڑھ گئی تو بڑھا کے لگائیں۔ آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی تھی، اب اس وقت مارکیٹ میں 50 کی بک رہی تو آپ 50 لگائیں اس کے۔ آپ نے 100 روپے کی خریدی، اب وہ 200 کی بک رہی ہے، 200 کی ہو گئی ہے تو آپ اس کے 200 لگائیں۔ اس وقت موجودہ زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میں اس چیز کی جو ویلیو ہوگی اسی کی قیمت لگا کر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ آمدنی کے ذرائع، تنخواہ، کرایہ دونوں میں زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ ذرائع پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو آمدنی آپ کے پاس آئی ہے، جمع ہے، رکھی ہوئی ہے، اس میں سے جو بچ گئی اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، ماہانہ تنخواہ آپ نے لی ہے، اس میں سے خرچ بھی کر دیے، کچھ بچ گئے رکھے ہوئے۔ اسی طرح کرایہ آپ کے پاس آ رہا تھا، اس میں خرچ ہو گیا، کچھ رکھا ہوا ہے۔ جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے اس میں سے کتنا آپ کے پاس موجود ہے، جو موجود ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے، جو خرچ ہو گیا اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یکم رمضان کو زکوٰۃ کا وقت آ گیا مگر تنخواہ 3-4 دن بعد آئے گی۔ یکم رمضان کو آپ کے زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس وقت آپ کے پاس جتنی اماؤنٹ موجود ہے اس کی زکوٰۃ آپ دے دیں، سونے کی شکل میں، نقد کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں۔ جو تنخواہ 1-2-3 4 دن بعد آئے گی، آپ نے ابھی زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور اس کے بعد آئے گی، اس کو اگلے سال میں دیکھا جائے گا، اس کو حساب اگلے سال سے ہوگا۔ کاروبار شروع کیا تھا 10 لاکھ سے مگر نقصان ہو گیا، اب سارا مال 4 لاکھ کا ہے اور کچھ لوگوں سے لینے بھی ہیں، تو زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟ آپ نے کاروبار شروع کیا تھا، اس وقت آپ نے 10 لاکھ روپے کا مال ڈالا تھا، اب وہ مال کم ہو گیا، نقصان ہو گیا، اب اس وقت زکوٰۃ کا ٹائم ہے، آپ کے پاس 4 لاکھ روپے موجود ہیں، 4 لاکھ کا مال موجود ہے اور آپ نے لوگوں سے لینے بھی ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی لینے، اگر 1 لاکھ بھی لینے ہیں تو وہ اس میں شامل کریں، 5 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ کی آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو جو قرضہ آپ نے دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیں۔ شراکت پر مال لگایا تھا، اب نقصان ہو گیا ہے تو اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ آپ نے شراکت پر مال لگایا تھا، ایک ہوتا ہے مضاربت، ایک ہوتی ہے شراکت۔ جو شرائط آپ کی طے ہوئی تھی، شراکت میں یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں، آپ اور آپ کے پارٹنر شریک ہیں، تو جو نقصان ہوا ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی ہوا ہے، ان کا بھی اتنا ہی ہوا ہے۔ اگر سارے کا ہو گیا تو سب ختم، زیرو، دونوں زیرو، آپ ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر 50% کا ہوا ہے تو 50% جو باقی اس میں آپ دونوں شریک ہیں، وہ جو گیا اس کا وہ گیا، اس کا مطالبہ آپ اپنے شریک سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شراکت میں آپ نفع نقصان کے مالک تھے۔ اسی طرح مضاربت پر آپ نے مال دیا کسی کو، نقصان اس سے ہو گیا تو آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، زکوٰۃ جو باقی ماندہ مال ہوگا اس کی دیں گے، جو ضائع ہو گیا وہ ضائع ہو گیا۔ فیکٹری ہے ہماری مختلف، اس میں مشینیں بھی ہیں، خام مال بھی پڑا ہوا ہے اور تیار مال بھی رکھا ہوا ہے، تو زکوٰۃ کس پر دیں گے؟ فیکٹریوں میں عموماً، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس فیکٹری کے اندر مشینری ہو گئی، گاڑیاں ہو گئیں جس سے ہم کام کرتے ہیں، کام لیتے ہیں، مال لاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے خام میٹیریل ہوتا ہے جس سے ہم چیزیں بناتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر تیار شدہ مال ہوتا ہے۔ جو تیار شدہ مال ہے اس کی جو قیمت فروخت ہوگی مارکیٹ میں، اس کا حساب لگائیں گے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ جو خام مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، میٹیریل پڑا ہوا ہے،
اس کی بھی زکوٰۃ آئے گی، اس کی قیمت پر بھی آئے گی۔ البتہ جو مشینری رکھی ہوئی ہے، جو چل رہی ہے، یا جو گاڑیاں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ استعمال، وہ بکنے والی نہیں ہے، وہ رکھی ہوئی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ان دو چیزوں پر زکوٰۃ آئے گی۔ میں ہر ماہ تھوڑی تھوڑی رقم زکوٰۃ کی نیت سے دے دیتا ہوں اندازے سے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ آپ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی ادا کریں، نیت ضروری ہے، دیتے وقت نیت کریں زکوٰۃ کی، اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ سال کے آخر میں اپنے ٹوٹل سرمایہ کا حساب لگائیں، اگر آپ نے جو دی ہے وہ اتنی ہی دی جتنی آپ پر فرض ہوئی تھی تو ہو گئی، اور اگر آپ نے کم دی ہے تو جو باقی وہ دے دیں، اور اگر آپ نے زیادہ دے دی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نفل کی نیت کر لیں، باقی ماندہ آپ کے نفلی ثواب ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ نیت کریں کہ نہیں اگلے سال جو میں زکوٰۃ دوں گا یہ اس کی طرف سے بھی، تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ اس سال فرض ہوئی تھی 1,00,000 روپے، آپ نے 1,20,000 دے دیے، تو اب یہ 20,000 آپ نفلی صدقے میں لگا سکتے ہیں، وہ بھی لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آئندہ سال جو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے بھی 20,000 ہو گئے، تو یہ اس کے بھی ہو جائیں گے۔ میرے پاس زیور ہے، اس کی زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہے یا خرید پر؟ ہمیشہ زیور ہو یا مال تجارت ہو، زکوٰۃ جو آتی ہے وہ قیمت فروخت پر آتی ہے، قیمت خرید پر نہیں آئی۔ کیا جو زیور استعمال میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ بالکل، زیور چاہے استعمال میں ہو، چاہے رکھا ہوا ہو، چاہے تجارت کے لیے رکھا ہو، چاہے ویسے رکھا ہو، ہر صورت میں سونا اور چاندی پر زکوٰۃ آئے گی۔ البتہ سونے ہو یا چاندی، اس کی زکوٰۃ دیتے وقت اس میں اس کا جو وزن کیا جاتا ہے کہ کتنا وزن کا، اس کی کیا قیمت ہوگی، اس میں جو نگینے وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ کر لیے جائیں گے۔ ہاں، اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ ملاوٹ الگ نہیں کی جائے گی، مثلا سونے کو بنانے کے لیے اس میں چاندی شامل کی جاتی ہے تو وہ الگ نہیں کی جائے گی۔ اس میں سے تمام سونا تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں میں تقسیم کر دیا ہے تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اگر سونا آپ نے بچیوں میں تقسیم کر کے ان کو ملکیتی طور پر دے دیا ہے، صرف امانتاً اپنے پاس رکھا ہے، باقی ملکیتاً دے دیا ہے، اب ان کو استعمال نہیں کرتی، بالکل نہ کر سکتی ہیں، اور وہ بچے نابالغ ہیں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر بچیاں بالغ ہیں اور اس نصاب کے بقدر ہے تو پھر بچیوں پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر آپ نے صرف ان کے نام کیا ہے، رکھا اپنے پاس ہی، استعمال بھی کر رہی ہیں کہ بھائی میرے بعد یہ میری بچیوں کو ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مجھے کچھ سونا سسرال کچھ ماں باپ کی طرف سے ملا تھا، زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ دونوں پر آئے گی۔ آپ کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ دونوں پر آئے گی، دونوں کو ملا کر دونوں کی قیمت پر زکوٰۃ دے گی۔ اور اگر پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کیسے دوں؟ پیسے نہیں ہیں تو ادھار لے کر زکوٰۃ دے دیں، بعد میں ادا کر دیں، سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر اس کی زکوٰۃ دے دیں، یا آپ کی طرف سے آپ کے ورثہ، آپ کے بھائی، والد، شوہر کوئی ادا کرنا چاہے تو کر دے، لیکن اجازت سے، بغیر اجازت کے نہیں۔